السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس ہوا اور فوجی اور خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑی اہم خبر یہ ہے کہ محمود مولوی جو تھے ایم این اے تھے تحریک انصاف کے، انہوں نے آج کہا کہ جناب میں پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، فوج کے خلاف کبھی گیا نہ ہی جاؤں گا، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئی پارٹی بھی بنا سکتا ہوں۔ بہت اہم خبر ہے یہ کہ اب کیا پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر کوئی دباؤ ہے، یا جو واقعات ہوئے ہیں 9 مئی کے اس کے بعد وہ شرمندہ ہیں اور پارٹی چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ محمود مولوی صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں تھا، لیکن جو کچھ ہوا اس کے بعد میں نہیں رہ سکتا پارٹی میں، اور انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا اور اپنی سیٹ سے بھی مستعفی ہو گئے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ملوث ہیں انہیں سزائیں ملنی چاہیے، اور دوسری طرف سپریم کورٹ نے حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات بحال کرنے کی جو تجویز دی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ اب ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ممبر سندھ اسمبلی شاہنواز جدون صاحب۔ بہت شکریہ جدون صاحب، کیا کہیں گے؟ آپ کے ایک ایم این اے تو پارٹی چھوڑ گیا، اب کہا جاتا ہے بہت سارے دوسرے بھی استعفے آنے والے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی سرور بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، محمود مولوی صاحب آج جو ان کی پریس کانفرنس سنی، ظاہر ہے ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، کاروباری مجبوریاں ہیں، تو وہ انہوں نے شاید اس وجہ سے چھوڑ دیو۔ کاروباری کیا مجبوری ہے سر؟ ان کے کاروبار ہے، بزنس ہے سارا، تو ظاہر یہ لوگ تو ہر طریقے سے جو نا وہ یہ نااہل حکومت لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، کسی کی کاروبار کو بند کرنے کے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، ہمارے ایم پی اے اور ہمارے پارلیمانی لیڈر خرم شیر دمان، ان کے ہوٹل کو انہوں نے سیل کر دیا انہوں نے، اور اسی طرح اچھا، اس پر لیکن جدون صاحب سیل جو کیا ہے ان کا ہوٹل صدر والا، وہ تو یہ کہتے ہیں ناقص صفائی ستھرائی، کھانے معیاری نہیں تھے۔ کچھ بھی نہیں، یہ ابھی تک، حالانکہ آپ جا کے دیکھ لیں سب سے بہترین صفائی ہے، لیکن وہ ایک سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانا ہوتا ہے تو وہ بس خالی اسی کا بہانہ کر لیتے ہیں۔ تو وہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی ظاہر یہ اس کا کاروبار ہے، تو اس لیے ان کو یہاں سے وہ پہنچے گا، اگر ان کے کاروبار کو بند کر دیں گے تو یہ مجبور ہوگا۔ لیکن یہ تو جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہے یہ نااہل گورنمنٹ نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ اور یہ دیکھو، آج تو ہم پہ ہے یہ جو سخت وقت ہے، کل ان پہ بھی آ سکتا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ آج ہم پی ٹی آئی کے خلاف ایک انتقامی کارروائی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے اور ہمارے لوگوں کو توڑ رہے ہیں، ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کے فیملیز کو تنگ کر رہے ہیں، ان کے فیملی کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ ان کو کہیں کہ بھئی یہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں، کل یہ وقت ان پہ بھی آ سکتا ہے۔ نہیں، لیکن اس پہ جدون صاحب آپ کی بات درست ہے، وقت تو کسی بھی آ سکتا ہے، اور ظاہر تمام پارٹیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ آتا بھی رہا ہے، لیکن 9 مئی کے واقعات کا کہا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کے پی ٹی آئی کے، کیونکہ آج محمود مولوی صاحب نے بھی اس بات کو کہا کہ جناب اگر پی ٹی آئی کے ہمارے لوگ، پی ٹی آئی کے لوگ ملوث ہیں، انہیں سزائیں ملنی چاہیے، تو جو پی ٹی آئی کے لوگ ملوث ہیں تو آپ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کو سزائیں ملیں، کیونکہ جنہوں نے حملے کیے ہیں، املاک کو نقصان پہنچایا، بالخصوص فوج کے خلاف باتیں کی، نعرے بازی کی، کور کمانڈر کے گھر میں گھس گئے، ان لوگوں کے خلاف تو آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ ان کو بالکل پکڑا جائے اور قرار واقعی کی سزا دی جائے؟ دیکھیں، علی سرور خان صاحب نے پرسوں کلیئر کٹ بول دیا تھا اپنی خطاب میں کہ جب مجھے گولی لگی تھی تو میں نے اس وقت مثلا ایک موٹر سائیکل تک نہیں جلی تھی، تو اس وقت بھی تو لوگ نکلے تھے، احتجاج ہوا تھا۔ یہ کیا عوامل تھے کہ بھئی ابھی ایک دم جو نا گاڑیاں جلنی شروع ہو گئی، گھروں پہ حملے شروع ہو گئے؟ یہ ایک پری پلاننگ کے تحت ہوا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک آزادانہ کوئی کمیشن بنائی جائے جو وہ انکوائری کر سکے کہ آئے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ ہم تو بالکل اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے، پی ٹی آئی کے لوگ پرامن ہیں شروع سے۔ آپ ہماری جتنی بھی تحریک ہماری چلی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہم پرامن طور پر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ تو فیملیز ہوتی ہیں، سارے بچے ہوتے ہیں، سارے نوجوان ہوتے ہیں۔ اس دن بھی فیملیز تھیں؟ لیکن آپ لوگ جب شرائع فیصل پہ آئے تھے 9 مئی کو، تو اس دن بھی کیا فیملی ساتھ تھیں؟ بالکل علی سرور، اس دن کم از کم 2-2.5 ہزار تک خواتین تھی ہمارے ساتھ، اور ایسے خواتین جن کا تحریک انصاف سے تعلق ہی نہیں تھا، عام لوگ نکل آئے تھے، اور بڑے پرامن طور پہ میں خود وہاں اس پہ تھا، کیونکہ بعد میں پھر مجھے ہاسپٹل لے گئے تھے، کیونکہ شیلنگ کی وجہ سے جو نا وہ میں بے ہوش ہو گیا تھا۔
آپ اس وقت تک پرامن طور پر جو لوگ تھے، عام لوگ تھے، ہم ان کو بھی روک رہے تھے کہ بھائی کسی کو نقصان آپ نے نہیں پہنچانا ہے، ہماری اچھا، قیادت وہاں مظاہرے میں موجود تھی، جدون صاحب، آفتاب صدیقی صاحب اور وہ سب سختی سے منع کر رہے تھے اور بڑے پرامن طریقے سے جا رہے تھے، جدون صاحب لیکن آپ بعد میں بھی پتہ نہیں لگا کہ ہم آگے نکل گئے، پیچھے وہ پولیس وین کو بھی کسی نے آگ لگا دی، کسی نے ورکر اور لوگ تھے نا کچھ شرپسند تھے کہ اب وہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے نا، کہ بھئی وہ پتہ لگے کہ آیا یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ اچھا پولیس وہ جو وین کو آگ لگائی۔ اچھا جدون صاحب، وہ جو دو باپ بیٹا پکڑے گئے اور جنہوں نے بعد میں تسلیم بھی کیا، لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں جی پارٹی قیادت نے کہا تھا رینجرز چوکی کو آگ لگانا تو ہم نے آگ لگا دی، لیکن ہم شرمندہ ہیں۔ ان کو تو آپ نے دیکھا ہوگا شارع فیصل پہ جب وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ علی سرور دیکھو، ایسے لوگ اس باپ بیٹے کی ہم نے مکمل انکوائری کروائی، نہ ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہے، نہ وہ تحریک انصاف کی کوئی ورکر ہے، نہ کوئی ان کے پاس ممبرشپ ہے۔ ہم تو اس بات پہ حیران ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو جن کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب وہ اریسٹ ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تحریک انصاف کی کس لیڈر نے ان کو کہا ہے، وہ بولے نا کہ ہمیں کون سے لیڈر نے کہا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو پلانٹڈ کیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تحریک انصاف، میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم تو آگے نکل گئے تھے، پیچھے جو نا وہ وین کو کس نے آگ لگائی؟ ایسے لوگ جو انہوں نے چھوڑے ہوئے تھے، یہ تو آپ حکومت لوگ کے کہاں چلے لوگ گئے تھے تھے؟ اور اچھا، تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے یہ لیے سب کچھ جب ہو دیکھو رہا تھا، صرف نہیں جب سب کچھ یہ ہو رہا تھا، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی قیادت بھی، آپ بھی جو ایم پی ایس تھے اور وہ سب آگے چلے گئے، تو آپ لوگ کہاں چلے گئے تھے جب سب کچھ ہو رہا تھا؟ دیکھیں ہم تو پرامن طور پر آگے جا رہے تھے، پریس کلب کی طرف جا رہے تھے، تو وہاں پر یہ ایف ٹی سی سے پہلے جو رومی مسجد ہے وہاں ہمارے اوپر سٹیٹ فائرنگ انہوں نے کھول لیے پولیس نے اور شیلنگ شروع کر دی، تو وہ ظاہر ورکر جو تھے یا لیڈیز جو تھے مختلف گلیوں میں جو نا وہ چلے گئے، لیکن پیچھے یہ جو رینجرز چوکی ہیں یہ تو پیچھے رہ گئی تھی، بعد میں اس کو کسی نے آگ لگایا اور وہ پولیس وین جو پیچھے تھی، لوگ تو آگے نکل گئے تھے، تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے نا کہ بھئی جب لوگ گزر گئے بعد میں کس نے آگ لگائی اس کو۔ اچھا، جو لوگ وہاں موجود تھے تو کیا سب کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، گرفتاری کی اطلاعات ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس تو اس طرح کی، کیا آپ کے پاس بھی اطلاعات ہیں کہ آپ کے لوگوں کو پکڑا گیا ہے جو لوگ بھی ان واقعات میں ملوث تھے یا احتجاج کر رہے تھے؟ دیکھیں بات یہ نا کہ سب کے گھروں پہ چاپے بھی پڑ رہے ہیں، نہ صرف چاپے پڑ رہے بلکہ لیڈیز کے ساتھ بدتمیزی بھی ہو رہی ہے۔ ہمارے ایک ایم پی ہیں شبیر قریشی، جی جی، ان کے گھر پہ آج صبح پولیس والے گئے اور کل بھی گئے تھے، آج بھی گئے ان کو، اور کل ان کا چھوٹا بیٹا ہے 13-14 سال، اس پر بے تحاشا تشدد کی کہ بھائی آپ اپنے بابا کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا بابا کہاں پر ہے۔ تو یہ کہاں کی جمہوریت ہے، یہ کہاں کا وہ ہے کہ چھوٹے بچوں پہ آپ تشدد شروع کر دے، لیڈیز کے ساتھ بدتمیزیاں کرے۔ آپ دیکھ لینا کہ یہ تو تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ جو کچھ لیڈیز کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، خاص کر آج شیری مزاری رہا ہوئی باہر نکلی، اس کو دوبارہ انہوں نے اریسٹ کر لیا ہے۔ تو اسی طرح بہت سے یہ لیڈیز جو خواتین تو ظاہر ہے گھر میں، خواتین کے دیکھیے ساتھ جو یہ بات جو درست رویہ ہے ان کا جدون صاحب، روا یہ رکھا ہے نا، تو اس کی تو مثال نہیں ملتی۔ نہیں، یہ بات تو خیر درست ہے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی تو ہے کہ کچھ لوگ تو آپ کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، کیونکہ ہم نے علی زیدی صاحب کو دیکھا کہ ان کو تو ان کے گھر پر سب جیل قرار دے کے سکون سے ان کو رکھ دیا، تو یہ بھی تو کچھ چیزیں چل رہی ہیں کہ کچھ لوگ آپ کے بڑے اس میں سکون سے بھی ہیں۔ دیکھیں بات ہے نا کہ اس کو بھی تو اریسٹ کیا گیا تھا، تقریباً 4-5 دن کا غائب رکھا ہوا تھا، اور آج جب انہوں نے، ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی تو انہوں نے ہوم سیکرٹری اور ان سے اپیل کی کہ بھئی میری طبیعت صحیح نہیں ہے تو میری گھر کو اگر آپ سب جیل قرار دے دیں، اور یہ ماضی میں ہوا ہے، آپ نے دیکھا نہیں کہ فریال تالپور کے گھر کو سب جیل قرار دیا گیا تھا، شرجیل میمن، آغا سراج دورانی، مختلف لوگوں کو اپنے گھر میں ہاؤس اریسٹ کیا گیا تھا۔ تو وہ تو یہ سر ان کی تو حکومت ہے نا، ان کی تو دیکھیں حکومت بات، تھی، لیکن آپ کو بھی اس کا مطلب ہے کہ یہ تو نہیں کہیں ایک طرفہ ساری بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ موجود ہے سندھ میں اور وہ آپ لوگوں کو بھی اس حد تک تو سپورٹ کر رہی ہے۔ نہیں، جتنا پیپلز پارٹی ایک کیس خالی دکھانے کے لیے کر رہے کہ بھئی ہم نے، اگر انہوں نے سب جیل قرار دینا ہے تو یہ فردوس شمیم نقوی جو کینسر کا مریض ہے ان کو بھی اس پہ ان کے گھر کو، ہاؤس کو جو نا سب جیل قرار دے دے اور ان کے اس کے گھر پہ شفٹ کیا جائے۔ فردوس شمیم نقوی جو کینسر کا مریض ہے، سب کو پتہ ہے، یہ ان کو بھی پتہ ہے، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح ہمارے اور بہت سے لوگ جن کو جیکبات جیل لے گئے، جن کو سکر جیل لے گئے، مختلف جیلوں میں لے گئے،
تو ان کو بھی یہاں کراچی لا کے نا ان کے گھروں میں جو نا پھر ہم کہیں گے کہ پیپلز پارٹی جو نا ایک وہ جمہوری پارٹی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی اس ٹائم تو سب سے زیادہ اگر انتقامی کارروائیاں کر رہی تو پیپلز پارٹی کر رہی ہیں. پتہ نہیں ان کے دل میں پیٹ میں کیا مروڑ ہے کہ بھئی وہ سب سے زیادہ آگے ہیں. ورکروں کو اریسٹ کرانا, ان کو گھروں سے اٹھانا, اگر کسی کوئی ورکر نہیں ملتا تو ان کے والد کو, ان کے بھائی کو اور ان کے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اچھا جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں, جو نا اچھا اس میں جدون صاحب جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں, بلوائیوں کی بات کر رہا ہوں, جو ان لوگوں میں ملوث ہیں, دیکھیے جن کی ویڈیوز موجود ہیں, جن کی تصاویر موجود ہیں, آپ ان کا تعلق, آپ ظاہر ہے آپ کی قیادت نے تو یہ کہا ہے کہ ہم سے تعلق نہیں, لیکن بہرحال کوئی بھی وہ لوگ ہیں جن کی تصاویر ویڈیو ثبوت موجود ہیں, ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات چلنے چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ قانون تو ظاہر ہے وہ قانون وہ ہے کہ بھئی ان پہ کون سا وہ لاگو ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ انکوائری کریں کہ کون لوگ تھے. اس کے آڑ میں بے گناہ ورکروں کو اریسٹ کرانا, بے گناہ لوگوں کو ڈالنا. ابھی دیکھیں نا ایک FIR کٹی ہے فیروز آباد تھانے میں, 900 نامعلوم رکھا ہوا ہے. اب وہ اگر علی سرور کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تو علی سرور کو اریسٹ کرا کے ان 900 نامعلوم میں ڈال دیتے. اب یہی انہوں نے پولیس نے ایک بازار گرم کیا ہوا ہے, جس کو گرفتار کرتے ہیں ان کو نامعلوم میں ڈال لیتے ہیں, پھر پیسوں کے جوڑ توڑ کرتے ہیں. اگر کوئی پیسے دے دے تو صحیح, ان کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اگر کوئی پیسے نہیں دیتا تو وہ ان میں فٹ کر دیتے ہیں. علی سرور میں ایک چھوٹا سا مثال دے دیتا ہوں کہ جی ہماری میں کل کاغذ چننے والے 4 لوگوں کو گرفتار کیا ہے. بورڈ بیسن تھانے والوں نے PTI کے کھاتے میں ڈالا ہے کاغذ چننے والے, اور پیپلز پارٹی کے لوگ ان کے پیچھے گئے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو, تو ظلم کر رہے ہو آپ. اچھا اس میں دو چیزیں, اس میں جدون صاحب توقف کیجیے, میں ایک سوال پوچھ لوں آپ سے پھر جواب دیجیے گا. یہ کاغذ سننے والے کی جو بات کی آپ نے, اب کچھ لوگ جن کو BBC نے بھی انٹرویو کیا اور پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے ان کو انٹرویوز کیا جو پکڑے گئے, پشاور کی بات کر رہا ہوں, تو ان پکڑے ہوئے لوگوں نے کہا جی ہمارا تعلق افغانستان سے ہے اور یہاں آئے ہوئے تھے, ہمیں پیسے دیے گئے اور اس طرح کی کارروائی کرنے کے لیے, جلاؤ گہراؤ کے لیے. میں پشاور کی بات کر رہا ہوں. تو اس طرح کے لوگ بھی تو ہیں نا کہ جنہوں نے PTI کی قیادت پہ الزام عائد کیا, مقامی قیادت پہ, کہ جنہوں نے پیسے دے کر ہم سے سب کچھ کرایا. دیکھیں یہ تو PTI کو بدنام کرنے کے لیے ایسے لوگ تو کہیں بھی آپ کو مل جائیں گے کہ بھئی اگر آپ پیسے ان کو دے دیں اور وہ میں ابھی اگر کسی کو دے دوں کہ میں آپ کو دوبارہ نکال بھی دوں گا, تو ایسے لوگ جو اریسٹ ہوئے اور جنہوں نے PTI, ان کو تو عبرت کا نشان بنانا چاہیے نا کہ آپ کیوں استعمال ہوئے, آپ نے پیسے کیوں لیے. بات یہ ہے کہ بھئی ایسے لوگ, اب وہ یہی لوگ آپ دیکھ لیں کہ یہی لوگ سب سے پہلے رہا ہوں گے جنہوں نے PTI کو کہا کہ ہمیں PTI کے لوگوں نے پیسے دیے. اس کی سب سے بڑی مثال ہے عمران خان پہ حملہ کرنے والے کا. آپ دیکھ لیں کہ ان کو 2 مہینے کے اندر اندر ضمانت بھی مل گئی اور وہ باہر بھی نکل آیا. تو بات یہ ہے کہ ظاہر ان کے پیچھے کوئی ہوتے ہیں, کسی ہاتھ ہوتے ہیں, اس لیے وہ پھر ان کو نکال بھی لیتے ہیں. اچھا آپ بھی ممبر ظاہر سندھ اسمبلی ہیں, کچھ خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی فارورڈ بلاک بنا لیں, اور سب سے کانٹیکٹ بھی ہوا کہ آپ سے بھی کسی نے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ جی PTI چھوڑ دیں اور فارورڈ بلاک بنا لیں. دیکھیں علی سرور, ہم عمران خان کے سپاہی ہیں. مجھے 25 سال تحریک انصاف میں ہوئے تھے, میں نے اپنی جوانی کے 25 سال تحریک انصاف کو دیے ہیں. ایسے 100 MPA شپ میں عمران خان پہ قربان کر سکتا ہوں. ہم عمران خان کے ورکر ہیں, ہم کسی عہدے کے لیے, کسی کے لیے, رتبے کے لیے عمران خان کے ساتھ نہیں آئے تھے. میں تو اس وقت سے عمران خان کے ساتھ ہوں جب لوگ کہتے تھے کہ یہ تانگا پارٹی ہے, اور نہ اس وقت ہمارے ذہن میں تھا کہ عمران خان اس ملک کا پرائم منسٹر بنے گا. لیکن ہم نے کہا تھا کہ یہ عمران خان ایک بہترین انسان ہے اور اس ملک کی کوئی اگر خدمت کر سکتے تو وہ عمران خان ہے. تو 98 سے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, اور نہ ہم سے, ظاہر ہے ان کو پتہ ہے, نہ ہم سے کسی نے رابطہ کیا ہے. ہم عمران خان کے ورکر ہیں. ہم جب سینٹ میں نہیں بکیں, کہ جب سینٹ میں انہوں نے ہمیں اتنے کروڑوں روپے کی آفر کی, ہم اس وقت بھی نہیں بکے, اور ہم نے کہا تھا کہ یہ عمران خان کی امانت ہے ووٹ. تو ظاہر ان کو پتہ ہے کہ ایسے ورکروں کے ساتھ جو MPA بنے ہوئے ہیں ان سے تو کون رابطہ کرے گا. ان کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان کے پکے لوگ ہیں, اور آج اگر اللہ نے ہمیں جو عزت دی تو عمران خان کی وجہ سے. اچھا لیکن عمران خان کے ورنہ ہماری ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں, آپ تو ظاہر ہے آپ کا تو ایک پرانا ریکارڈ موجود ہے آپ کے حوالے سے. میں نے اس لیے کہا کہ کیونکہ کچھ خبریں تھیں کہ جی آفتاب صدیقی صاحب ہیں, یا علیم عادل شیخ صاحب ہیں, یا ندیم مولوی صاحب, محمود مولوی صاحب نے تو چھوڑ دی پارٹی. باقی جو لوگوں کے نام میں بتا رہا ہوں ان کی خبریں تو آپ کے پاس بھی ہیں, یا یہ صرف افواہیں ہیں؟ دیکھیں علی سرور, یہ افواہیں ہیں. علیم عادل شیخ وہ بہادر صفائی ہے عمران خان کا, وہ عمران خان کا وہ ٹائگر ہے جو اس ٹائم 35 مقدمات ہے علیم عادل شیخ پہ.
اور علیم عادل شیخ کے پیچھے یہ ایسے لگے ہوئے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں ان کے پیچھے کہ بھائی اس کو کہیں سے ہم اریسٹ کر لیں، اور کہیں بھی کچھ ہوتا ہے تو علیم عادل شیخ پہ ایف آئی آر۔ تو وہ بندہ جو عمران خان کے ساتھ پہلے صف میں کھڑے ہو کے لڑنے والا بندہ ہے تو وہ کبھی عمران خان کو نہیں، نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اسی جدون صاحب لیکن دیکھیں دیکھیے ماضی میں علیم عادل صاحب جو ہے تمام پارٹیوں میں رہے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی میں بھی شاید پھر یہی ہوگا جس طرح وہ کاف لیگ میں تھے، پیپلز پارٹی میں تھے، نون لیگ میں تھے، تو شاید خیر آباد کہتے ہیں۔ نہیں کبھی بھی نہیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ 35 مقدمات بھگت رہے اور ان کے کاروبار کو انہوں نے تباہ کر دیا، ان کے فیملی کو ٹارچر کیا، دیکھیں ان کی بیٹی کی شادی تھی اور اس رات بھی پولیس والے ان کے گھر گئے، تو علیم عادل شیخ تو میں یہ کہوں گا کہ سب عمران خان کو چھوڑ دیں گے لیکن علیم عادل شیخ نہیں چھوڑے گا ان کو۔ آفتاب صدیقی صاحب، آفتاب صدیقی صاحب بالکل وہ عمران خان کے ساتھ دھڑلے کے ساتھ کھڑے ہوئے، ابھی ہمارے گروپ میں بھی انہوں نے میسج ڈال دیا، اور جس چینل نے اس کے متعلق وہ نیوز چلائی تھی اس چینل کو بھی انہوں نے بھیج دیا ہے۔ آفتاب صدیقی صاحب بھی وہ جس طرح بہادری کے ساتھ قیادت کر رہے کراچی میں اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو وہ یہ عمران خان کے وہ ریئل ٹائگر ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس سخت وقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب کس طرح دیکھ رہے ہیں ان سارے حالات میں؟ ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے، 9 مئی کا واقعہ بھی ہو گیا، آپ لوگ ظاہر اب کہہ رہے ہیں کہ جی چھاپے بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، ملک کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، تو کیا اب ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ الیکشن کی طرف معاملات جا رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ معاملات بگڑ گئے ہیں، الیکشن تو اس سال نہیں ہوں گے؟ دیکھیں علی سرور، ان کو جانا پڑے گا الیکشن کی طرف۔ جو ملک کی حالات ہے، جو دن بدن مہنگائی، بے روزگاری اور ملک میں کوئی افراتفری والی ایک ماحول بن رہا ہے، تو ظاہر جو حقیقی قیادت ہے جب یہ الیکشن نہیں کریں گے تو یہ حالات اور خراب ہوں گے۔ آگے بجٹ آ رہا ہے، پتہ نہیں کس طرح یہ بجٹ بنائیں گے، تو یہ تو ظاہر ہے یہ الیکشن کی طرف ان کو جانا پڑے گا۔ یہ کب تک الیکشن سے بھاگیں گے؟ اب ظاہر ہے اگر یہ کہتے کہ اکتوبر، تو 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد اکتوبر ہے، تو اکتوبر میں یہ الیکشن میں جائیں گے۔ الیکشن تو انہوں نے کروانے ہیں، کیونکہ الیکشن سے یہ تو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پنجاب میں الیکشن 14 مئی کو تھا، یہ بھاگے وہاں کہ ہمارے پاس سیکورٹی نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے۔ یہ سیکورٹی تھی 9-10 تاریخ کو جب تحریک انصاف کے ورکروں کو روکنے کے لیے پورا یعنی ہر جگہ انہوں نے سیل کر دیا۔ اس وقت تو ان کے پاس سیکورٹی تھی، لیکن الیکشن کے لیے ان کے پاس سیکورٹی نہیں تھی، تو یہ تو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ظاہر ان کو اپنی شکست واضح نظر آ رہی ہے اس لیے بھاگ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ ہمیں اپنے عدالتوں پر اعتماد ہے اور ہمیں پوری یقین ہے کہ انشاءاللہ اعلیٰ عدلیہ سے انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا۔ اچھا جدون صاحب، آپ کہہ رہے ہیں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جس طرح پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے اور ڈیزل 30 روپے اس طرح کم کیا ہے انہوں نے، اور آگے بھی کہہ رہے ہیں مزید بھی ہم مہنگائی پر جناب مزید ریلیف دینے والے ہیں عوام کو، تو آپ کو نہیں لگتا یہ ریلیف اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ انتخابات تو انہوں نے کرانے ہیں اور اسی لیے اب تھوڑی مہنگائی بھی توجہ دینا شروع کر رہی ہے گورنمنٹ؟ علی سرور دیکھیں، بات ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آج تقریباً کوئی $65 فی بیرل پیٹرول یہ جو نا آئل مل رہا ہے ان کو، تو اگر انہوں نے 10 روپے کم کیے تو ادھر انہوں نے 150 روپے تو انہوں نے بڑھائے بھی نا۔ جب عمران خان $124 فی بیرل کا خرید رہا تھا عالمی مارکیٹ میں اور یہاں پر 150 روپے لیٹر دے رہا تھا، تو اس وقت تو یہ چیخ رہے تھے کہ مہنگائی ہے، غریب مر گیا۔ آج ان کو $65 کا مل رہا ہے اور یہ دے رہے ہیں 170-175 روپے کا، تو بات یہ کہ یہ تو عوام کو بھی نظر آ رہا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، عوام کو بھی پتہ ہے۔ آج آٹا عمران خان کے دور میں 55 روپے تھا، آج 150 روپے کلو ہے، تو ہر چیز و مہنگائی تو عوام کے سامنے کہ انہوں نے ایک سال میں جتنی مہنگائی کر کے جو غریب عوام کا کمر توڑ دیا تو وہ تو سامنے ہے۔ یہ تو خالی ایک سال میں انہوں نے حکومت کی طرف توجہ ہی نہیں دی، انہوں نے معیشت کی طرف توجہ ہی نہیں دی، انہوں نے صرف اور صرف اپنے کیس ختم کرنے کے لیے اور تحریک انصاف کو دبانے کے لیے انتقامی کارروائیاں کی۔ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں جی، یہی بات کہہ رہے ہیں شاہنواز جدون صاحب۔ بہت شکریہ سر، وقت نکالا، بہت شکریہ، آپ نے بات کی، اور خاص طور پر جو بات کر رہے تھے جی کراچی میں خاص طور پر وہ 2 افراد کی ویڈیو باپ بیٹے کی سامنے آئی، اور جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں قیادت نے کہا تھا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ بھی قیادت کا نام بھی لیں۔ جب اتنی بات آپ نے بتا دی ہے کہ قیادت نے کہا تھا، اول تو وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے شاہنواز جدون صاحب نے بھی اسی موقف کو دہرایا کہ اگر تعلق ہے آپ کا پی ٹی آئی سے تو ہمارے پاس تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اور اگر قیادت نے کہا ہے تو ان کا نام بھی لیجئے۔ ظاہر ہے اگر نام لیں گے تو ان کی قیادت جس نے بھی ان کو کہا تھا ان کی بھی گرفتاری پھر ضروری ہوگی۔ آئین اور قانون کے مطابق جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو بلوائی ہیں جنہوں نے سب کچھ کیا
اور جنہوں نے نعرے بازی کی. اب اس سے ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کی قیادت کا یہ کہنا ہے جی ہمارا تعلق نہیں ان لوگوں سے, لیکن اب پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں تو جناب یہ کہاں سے آ گئے پھر لوگ سارے جنہوں نے سب کچھ یہ کیا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے, اور اسی پر ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ جناب کیا ہو سکتا ہے اور اب کیا نہیں ہو سکتا, کیونکہ آج بڑا اہم قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اور اس میں فوجی اور نجی املاک جو ہے اس کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ بھی ہو گیا. اور آج بڑی اہم پریس کانفرنس کی محمود مولوی صاحب نے, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی فوج کے خلاف کبھی گیا نہ ہی جاؤں گا. پی ٹی آئی رکن اسمبلی نے یہ بھی کہا, پارٹی بھی چھوڑنے کا جہاں اعلان کیا وہاں انہوں نے یہ بھی کہا خاص طور پر کہ ادارہ یا نئی سیاسی پارٹی بناؤں گا. قومی اسمبلی کی نشست سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا, اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ملوث ہیں انہوں نے کہا جی انہیں سزائیں بھی ملنی چاہیے. جی اب بات کرتے ہیں جی اسی پر کہ اب انہوں نے پارٹی کیوں چھوڑ دی, کیا واقعی دباؤ تھا, جس طرح شاہ نواز صاحب فرما رہے ہیں کہ ان پر دباؤ ہے اور ان پر محمود مولوی صاحب پر دباؤ تھا جس کی وجہ سے پارٹی چھوڑ گئے. اسی پر ہم بات کریں گے. سینئر تجزیہ کار ندیم مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب تجزیہ کار تو ہیں, ظاہر ہے آپ کا تعلق نہیں ہے ندیم صاحب, لیکن ظاہر بھائی تو ہیں آپ کے, تو میں اس لیے بھی آپ سے ایک تو ظاہر ہے جو سخت سچویشن ہے اس پہ آپ کا تجزیہ بھی چاہیے, اور کچھ حوالے سے مجھے بتا دیجئے محمود مولوی صاحب کے حوالے سے بھی. انہوں نے تو یہ کہا کہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں, سیٹ بھی چھوڑ دی انہوں نے, اور انہوں نے کہا جی فوج کے خلاف کبھی گیا نہ جاؤں گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو میں تعارف کرا دوں اس مولوی فیملی کا, جی جی تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ کیوں کیا. کیونکہ عام طور پہ اس رتبے پہ جانے کے بعد, یہ تو بہت بڑا رتبہ ہے, لوگ چھوٹے رتبے بھی نہیں چھوڑتے. اور سیاست میں آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں ایک دفعہ انسان آتا ہے تو یا تو کچھ اصولوں پہ آتا ہے, یا تو اسے شہرت کا شوق ہو یا جذبہ ہو ملک کی خدمت کا یا طاقت کا. تو اب آئیے میں آپ کو کچھ بتا دوں. مولوی فیملی 1947 سے پہلے کی بات ہے کہ شکارپور کے اندر یہ مولوی فیملی رہتی تھے, اور جن کے ہمارے, میں دادا کی بات کر رہا ہوں, ہمارے دادا جو تھے وہ ون آف دا فاؤنڈر پرنسپلز آف ایس ایم لا کالج تھے. اس کے بعد ان کے جو بیٹے یعنی کہ ہمارے والد صاحب وہ بھی پرنسپل رہے ایس ایم لا کالج کے, اور قانون جو ہے وہ اس لیے پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو انصاف دلائیں. اب بات رہا کہ جناب 1947 میں فاؤنڈر پرنسپل وہ کیوں بنے تھے اور کس لیے. وہ اس لیے بنے تھے کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ جناب پاکستان میں لوگ پڑھے لکھے اور ایک ابائیڈنگ سٹیزنز کی طرح, کیونکہ ہمیشہ میرے دادا اور والد صاحب کہتے تھے جب تک کہ آپ کے یہاں ملک میں قانون نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کرے گی. اچھا, اب یہ اس کے بعد ہم سب کاروباری دنیا میں چلے گئے, اور مولوی صاحب کو اور ہم کو تمام فیملی کو یہ شوق تھا کہ ہمیں پاکستان کے لیے کرنا. ہم نمائش چورنگی پہ رہتے تھے, جہاں پہ ہم صبح 7 بجے اٹھ کے 14 اگست کو اور مختلف دنوں میں جب پریڈ ہوتا تھا تو میں, مولوی صاحب, ہم تمام بھائی بہن جو ہے ہم سڑکوں پہ کھڑے ہوتے تھے اور ہم ویلکم کرتے تھے. ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ ہمارے آرمڈ فورسز وہاں سے گزر رہے ہیں. تو یہ تھا سلسلہ ہماری بچپن کا. اس کے بعد مولوی صاحب نے سیاست میں جب قدم لیا تو اس سوچ کے ساتھ لیا تھا کہ جناب ایک نئی پاکستان کے لیے, جو اس وقت کا جو ایجنڈا تھا عمران خان صاحب کا کہ جی پاکستان میں تبدیلیاں آئیں گی, لوگ آئین کے مطابق کام کریں گے, آئین کے لیے کام کریں گے, ایسا نہیں ہو سکا, جائیں گے, مگر یہ خواب رہ گیا. حقیقت تو یہ رہی. اچھا, سب سے پہلے میں سب سے چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے میں تجزیہ کار تھا. سب سے پہلے میں نے تنقید کی اس وقت جب عمران خان صاحب کا دور آیا اور جب وہ پرائم منسٹر بنے, اور اسی دوران آپ لوگوں نے دیکھا میں کئی دفعہ تنقید پہ تنقید کرے جا رہا تھا, کیونکہ میرا یہ تجزیہ تھا, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو عمران خان کے قول اور فعل میں بہت فرق نظر آ رہا تھا مجھے, اور یہی وجہ تھی وقتاً بوقتاً چاہے وہ ٹی وی اچھا, یہ آپ کو نظر آ رہا تھا ندیم مولوی صاحب, لیکن محمود مولوی صاحب کو نظر نہیں آئی یہ بات؟ نہیں, بالکل. دیکھیں, یہ میں آپ کو بتا دوں, ہمارے فیملی کے اندر ہی بہت سی چیزیں تھی کہ میں ایک واحد شخص تھا جو کہ سب سے چھوٹا ہونے کے باوجود مجھے, کیونکہ میں نے ہمیشہ میری ایک سوچ جو رہی ہے وہ ایک تجزیہ کار کی رہی ہے. آپ کو پتا ہے میں بہت تحقیقات کرتا ہوں اور بہت ہی گہری نظر ہوتی ہے میری, اور میں ہر چیز کے پروز اور کونز دیکھتا ہوں. یعنی کہ کوئی اچھائی کرتا ہے تو کیوں کر رہا ہے, اور کوئی برائی کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجوہات ضرور ہوتی ہے.
اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہر چیز کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، پہلے آپ وجہ تلاش کر لو گے تو مسئلے کا حل ہو جائے گا. تو میری یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ میں تحقیقات کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے. اگر ایک آدمی خدمت کر رہا ہے تو کیا وجہ ہے، ایک آدمی اگر خدمت نہیں کر رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہے. یا تو اس کو شہرت کا شوق ہوتا ہے، یا کوئی نہ کوئی کمزوری ہے جو انسان میں ہوتی ہے. اس چیز کو ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے. اچھا، بعض وقت انسان اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا کے اچھے کام کرتا ہے، مگر بعض وقت وہ اپنی کمزوری میں آ کے برے کاموں کی طرف بھی چلا جاتا ہے. مگر کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایسے مجھ جیسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جسے میں کہتا ہوں کہ جو اتنی ڈیپتھ میں دیکھتے ہیں. اچھا، ہماری فیملی میں مولوی صاحب کو یہ شوق تھا کہ جی پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. اچھا خاصا کاروبار کر رہے تھے. پاکستان کے لیے دیکھیے ندیم صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے تھے تو سیاسی جماعتیں کیوں، این جی او بنا لیتے خدمت کرنے کے لیے تو لوگوں کے لیے. جی، اب آپ نے بہت اچھی بات کی. ایک انہوں نے آج تک، جو کہ میڈیا کو اور کسی کو بھی نہیں پتا، سیاست سے آنے سے پہلے مولوی صاحب کا ایک ٹرسٹ ہے، مولوی ٹرسٹ کے نام سے، جو کہ آج بھی رن کر رہا ہے، اور نہ ہی کبھی کسی سے چندہ لیا اور نہ کچھ، اور وہ ہمیشہ سے اس کے اوپر کام کرتے ہیں. اچھا سر، سیاست میں صحیح ہے، میں سمجھ گیا. دیکھیے سیاست میں وہ آ گئے، ایم این اے بھی بن گئے. سب کو معلوم ہے کہ ایم این اے بنے ہیں، ظاہر خدشے ہوتے ہی ہیں سیاست میں، آپ کو معلوم ہے. خان صاحب کے اوپر ٹرسٹ بھی تھا. تو اچھا، یہ سب کچھ آپ نے خود کہہ دیا کہ جی عمران خان صاحب ظاہر بہت کچھ چاہتے تھے. ندیم مولوی صاحب آپ بھی دیکھ رہے تھے، آپ کے بھائی بھی دیکھ رہے تھے کہ خان صاحب جو ہے ڈیلیور نہیں کر سکے. تو آپ کے بھائی یہ 9 مئی کا انتظار کرتے رہے کہ اس طرح کا واقعہ ہوگا تو میں چھوڑوں گا. اس سے پہلے وہ ان کا مطلب ہے کہ ان کی جو خان صاحب کی گورنمنٹ گئے ہوئے 14 مہینے ہو گئے ہیں، 14 مہینے سے خوش تھے. اس کا مطلب خان صاحب بہت اچھا کام کر کے گئے. وہ 9 مئی نہ آتا تو اس کا مطلب ہے محمود مولوی صاحب آج بھی پی ٹی آئی میں ہوتے. دیکھیں، بات وہ ہے کہ میں آج آپ کو بتا دوں، پاکستان کی افواج کے اوپر اگر جو ذرا سا بھی جس میں پاکستان سے محبت ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کسی لیڈر سے پھر محبت نہیں کرے گا. وہ کہے گا مجھے پاکستان سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. تو سر 9 مئی نہیں سر دیکھیے سر دیکھیے، آپ ٹھیک بات آپ درست ہے، لیکن میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ 9 مئی کا انتظار کیا گیا. حالانکہ خان صاحب تو پچھلے 1 سال سے فوج کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں، جس طرح نام لے کے بھی بہت کچھ کہہ رہے ہیں، ادارے کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو پہلے چھوڑ دیتے پارٹی. 9 مئی کو جب سب کچھ ہو گیا تو اب تاثر یہ ہے کہ شاید وہ کہیں سے کوئی پریشر آیا ہے جس کی وجہ سے چھوڑنی پڑی پارٹی. دیکھیں، پریشر نہیں آیا. پریشر ایک انسان، میں آج آپ کو بتاؤں، ہر چیز انسان سے برداشت ہوتا ہے، مگر پانی جب سر سے اوپر چلا جاتا ہے. مجھے آپ بتائیے کہ آپ چھوڑیں اس سب باتوں کو، آپ کے گھر میں بھی حد تک آپ کو برداشت کریں گے، مگر ایک وقت آتا ہے کہ جو ماں، جسے کہتے ہیں نا ماں جیسی شخصیت بھی، وہ صبر کو برداشت نہیں کرتی. سر میں دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر 9 کو دیکھ لی انہوں نے واقعات، تو 9 کی رات کو پارٹی چھوڑنے کا اعلان ہو جاتا، 10 کی صبح 11 کو ہو جاتا. یہ 5-6 دن کے بعد اناؤنسمنٹ کرنا کہ جی میں چھوڑ رہا ہوں اور میں نئی سیاسی جماعت بھی بنا سکتا ہوں یا بنانے والا ہوں. دیکھیں، اس کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو میں نے شروع میں آپ سے بات کہی، ایک انسان پروز کونز اور اس کے جذبات ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ 1 گھنٹے میں نہیں ہوتا. یاد رکھیے. اچھا، یعنی پاکستان کے خلاف کور کمانڈر ہاؤس میں حملہ ہوگا، جی ایس کیو پہ حملہ ہوگا تو وہ آدمی گھر بیٹھ کے سوچے گا 6 دن، اس کے بعد بولے گا کہ جی سر پاکستان کے خلاف اگر کوئی شخص نے دیکھ لیا کہ میری پارٹی پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے، وہ تمام چیزوں میں ملوث ہیں ان کے لوگ، تو اسی وقت فیصلہ کرے گا. علی صاحب، اگر اچانک سے کوئی کہتا ہے کہ علی جو اینکر ہے انہوں نے آگ لگائی تھی، تو کیا میں اسے قبول کر لوں گا؟ سر کہنے میں سر میں جواب دے رہا ہوں، سر میں جواب دے رہا ہوں، ندیم صاحب میں جواب دے رہا ہوں. کہنے میں، اور جب ویڈیوز آپ ٹی وی سارا دن بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کہیں کہ جی میں تو یقین نہیں کر رہا. نہیں، دیکھیں، بات یقین کی نہیں ہے، میں آپ سے اگین کہہ رہا ہوں، بات یقینی کی نہیں ہوتی ہے. تو تحقیق کی، اس کا مطلب محمود مولوی صاحب نے تحقیق کی کہ جناب یہ میرے لوگ ملوث ہیں یا نہیں ہیں. آج بھی میں آپ کو بتاؤں، آج بھی فوج، ادارے، ہر کوئی کیا کہہ رہا ہے، ہم اس کی تحقیقات کر کے ان سب لوگوں کو اس کے انجام پہ پہنچائیں گے جو محمود صاحب کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، اداروں اور پاکستانی بچہ کہہ رہا ہے. اداروں کی تحقیقات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، لیکن محمود مولوی نے تحقیقات کمپلیٹ کر کے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا.
دیکھیں محمود مولوی ہو یا علی ہو یا کوئی بھی پاکستانی ہو، دیکھیں وہ یہ چیزوں کو روزانہ کی بنیاد پہ دیکھ رہا ہے، ایک ہر انسان ہوتا ہے. دیکھیں یہ کوئی چیز ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ کے، سب سے بڑی بات جو مولوی صاحب نے کہی ہے کہ جناب جو کام آپ جس طرح سے کرے جا رہے، اور دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہر چیز کی تحقیقات کرتا ہے، پھر انسان کے ایک منظر عام پہ چیزیں آ رہی، عوام کو بھی آ رہی ہے. اب آپ دیکھیں ہر عوام، پہلے آپ مجھے بتائیے تمام انٹرنیٹ میڈیا پہ آج ہر کوئی پاکستان آرمی زندہ باد کے نعرے کیوں لگا رہا ہے؟ کیا تمام پاکستانیوں کے اوپر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے؟ آج آپ انٹرنیٹ اٹھا کے دیکھیں، آج محمود مولوی نے استعفیٰ دیا ہے، مگر محمود مولوی کے استعفیٰ سے پہلے 1.5 کروڑ آدمی سے زیادہ انٹرنیٹ پہ لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان آرمی زندہ باد. سر یہ تو روزانہ کیا کہتے 1.5 ہیں، کروڑ آدمی ہم اور آپ تو روزانہ ہی کہتے ہیں سر، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، ہم تو روز کہتے ہیں، ہمارے خون میں شامل ہے. کہتے جا رہے ہیں. اچھا اب ہم اٹھاتے ہیں 6 مہینے پہلے جو اچھا پروپیگنڈاز ہو رہے تھے میں نے اس لیے بات کی ندیم مولوی صاحب، میں نے اس لیے بات کی کہ ابھی میری بات ہو رہی تھی آن ریکارڈ پی ٹی آئی کے ایک ایم پی ہیں، ان سے جب میں نے سوال کیا تھا محمود مولوی صاحب کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا جی دیکھیے وہ کاروباری شخص ہیں، ان کو اپنا کاروبار بھی دیکھنا ہے، دباؤ تو پھر آتا ہے، پھر آپ خرم شہر زمان کی ہوٹل بند کر دیا، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، تو ظاہر ہے انہوں نے اس طرح کر کے اور یہ پارٹی چھوڑ دی. مقصد یہ ہے کہ دباؤ، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ جناب یہ سب کچھ دباؤ کے تحت ہوا؟ نہیں دیکھیں اگر اس قسم کا دباؤ ہوتا، میں آپ کو بتاؤں، میں ایک تجزیہ کار کے طور پہ میں بتاتا، میں نے وہ دن بھی، میں آپ کو بتاؤں، میں کوئی آج کا تو تجزیہ کار نہیں ہوں، نہیں تو پرانے میرے اوپر تو کوئی دباؤ نہیں رہا. تو میں ہمیشہ سے سچ لا کے میں نے عوام کو جب بتایا تھا، جب محمود مولوی صاحب جب ایم این اے تھے تب میں آ کے ٹی وی پہ کہتا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کا نظریہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا. اس وقت بھی تو وہ ایم این اے تھے، اس وقت بھی میرے بھائی تھے، آج بھی میرے بھائی ہیں، مگر دیکھیں مطلب گھر میں بھی آپ مطلب بھائی کو آپ قائل نہیں کر سکے دلائل کے ساتھ، جس طرح ہمیں آپ کا دلائل سے بات کر رہے ہیں، بھائی کے سامنے بھی کی ہوں گی لیکن انہوں نے مانا نہیں. نہیں دیکھیں اب وہ بات ہوتی ہے، میں اگین کہوں گا کہ نظریے کا فرق ہوتا ہے. آپ ایک آئینے میں 2 تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر آپ جہاں سے کھڑے دیکھ رہے ہیں وہ فرق ہوتا ہے، میں جہاں سے کھڑا دیکھ رہا ہوں فرق ہوتا ہے. مگر ایک وقت آتا ہے جو آئینہ حقیقت دکھاتا ہے، جہاں چاروں طرف آپ کو وہی تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اب آپ کی شیڈز ہوتے ہیں. ندیم آپ کی بات ہوئی ہوگی، تو اب انہوں نے جو بیان دیا، میں خاص طور پر ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ نیا ادارہ یا نئی سیاسی جماعت بناؤں گا، تو کیا جی تو آپ کے پاس کیا بھائی کی بات ہوئی ہوگی کہ نئی سیاسی جماعت کی بنیاد کب رکھ رہے ہیں، وہ کب آ رہے ہیں دوبارہ سیاسی حوالے سے سرگرم ہوں گے؟ دیکھیں محمود صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی، انہوں نے کہا جناب میں نے یا ٹرسٹ بنانے، میں نے فلاحی کام کرنے ہیں یا نئی پارٹی بنانی، کیونکہ محمود صاحب نے کہا میں نے کام کرنے کے لیے کرنا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ میں اسمبلیوں میں جا کے میں چاہتا تھا کہ عوام کے مسئلے حل ہو. یہ آپ پریس کانفرنس میں آپ نے سنا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب عمران خان برا ہے، پیپلز پارٹی بری ہے. انہوں نے کیا کہا، میں لوگوں کو نیچے دکھا کے اپنے آپ کو بڑا نہیں کرتا. یہ آج آپ کو پتہ لگا نا جو مولوی ٹرسٹ کے نام سے، آج تک مجھے بتائیں اس ٹرسٹ کو بنے ہوئے کئی سال ہو گئے، آج تک کبھی کسی میڈیا پہ کبھی آپ منظر عام پہ آیا؟ اور جبکہ یہ لوگوں کی غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں. مولوی صاحب ان لوگوں میں سے ہے جو سیدھے ہاتھ کو دے تو الٹے ہاتھ کو بتانے نہیں لگتا، مگر جو سیاسی نظریہ تھا ان کا آج تبدیل ہو گیا. پارٹی کب بن رہی ہے سر؟ عوام جی پارٹی کب بن رہی ہے سر؟ دیکھیں اب وہ انہوں نے ظاہر ہے بہت سی چیزیں، دیکھیں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ 2 دن میں پارٹی بنا لیں. اور پھر دیکھیں ہر چیز مولوی صاحب نے زندگی میں ہمیشہ بنیاد رکھتے ہوا وہ بہت سی چیزیں سوچتے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں نا جو حالات ہوئے ہیں، بہت سے پاکستانی لوگ جو ہے نا، یقین کریں وہ خود ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں ایسے لوگ، چاہے وہ پی ٹی آئی کا نام لے یا جس کا بھی نام لے. اور سب سے شرم کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنی نظریے پہ دیکھیں کئی دفعہ یو ٹرن مارا ہے. میں آپ ہمیشہ ٹی وی سر پہ آپ تنقید کرتے تو رہے. ہمیشہ ہی کہتے ہیں، بالکل بھی تنقید بھی کی ہے آپ نے بھی، ہم نے بھی، سب نے تنقید کی ہے. اچھا آج پریس کانفرنس میں آپ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے کسی کو نیچا نہیں دکھایا، لیکن کیا عمران خان صاحب کی مذمت نہیں کی جانی چاہیے تھی کہ وہ آج بھی مذمت نہیں کر رہے، ان کے سابقہ لیڈر، اور وہ جس طرح ان کو پروٹوکول اور ساری چیزیں عدالت سے مل رہی ہیں اس حوالے سے بھی بات تو کرنی چاہیے تھی؟
دیکھیں میں ایک تجزیہ کار کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل جی پاکستان کے اندر ہر انسان کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے کہ یار یہ کس قسم کی آپ کی سوچ سر انہوں نے کیوں نہیں آواز قسم کی اٹھائی ندیم مولوی صاحب؟ یہ تو میں جاننا چاہ رہا ہوں، آپ تو کرتے ہی ہمیشہ بات، ہمیں پسند ہے آپ کی گفتگو۔ محمود مولوی صاحب آج بھی عمران خان صاحب پر اتنا کچھ ہو گیا 9 مئی دیکھنے کے بعد بھی تنقید نہیں کر رہے تھے، تو اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ دل سے آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں وہ؟ نہیں دیکھیں ان کا جو ہر ایک کام کا کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، میں آج آپ کو بتا دوں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ مجھ سے بھی ہمیشہ کہتے ہیں تم تنقید کرتے ہو نا، تنقید کرنے سے اگر کوئی چیز تمہارے طور پہ تمہارے پاس حل ہے تو وہ حل لے کے آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں بولتا جب تک میرے پاس کوئی حل نہیں آتا۔ آپ سمجھ رہے ان کا نظریہ یہ ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی عمران خان صحیح ہے اور یہ پارٹی صحیح ہے، اگر وہ یہ صحیح ہوتا تو وہ پارٹی کے ساتھ رہتے، وہ ریزائن کیوں دے رہے ہیں؟ سر ریزائن دے رہے ہیں، ریزائن دے رہے ہیں، عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن دے چکے ہیں، نہیں دے دیا لیکن ریزائن دینے کے باوجود بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ خان صاحب نے بڑا یہ غلط فیصلے کیے اور مروا دیا پوری قوم کو۔ دیکھیں ایک چیز ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے کسی کو تنقید کرنا اور ایک چیز ہوتا ہے کہ اس کو سر حقائق تو بیان کرنا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ حقائق بھی بیان نہ کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں دو طریقہ کار ہوتا ہے، ایک کہتے ہیں کہ علی میں آپ کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، مگر اگر میں ٹی وی پہ آ کے آپ کو بول دوں کہ نہ میں علی کے چینل پہ جاؤں گا نہ میں علی سے بات کروں گا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سر دیکھیے سر سچ بولتے ہوئے نہیں مولوی صاحب، سچ بولتے ہوئے اگر مگر تو نہیں ہوتی نا، وہ تو سچ ہوتا ہے۔ سمپل وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی غلط پالیسیاں ہیں، عمران خان صاحب نے پوری قوم کے پورے 9 مئی کو جو کچھ ہوا بہت غلط کیا، خان صاحب کی آشباہ اس میں شامل تھی، ساری باتیں کم از کم لوگوں کے سامنے یہ پیش تو کیا جانا چاہیے نا، جن سے ووٹ لیے کم از کم ان کو اعتماد میں لیتے کہ جی وہ آپ نے مجھے ووٹ دے کے کامیاب کرایا، لیکن خان صاحب اصل چہرہ نظر آ گیا۔ علی صاحب اس سے زیادہ چہرہ میرے خیال سے واضح کوئی نہیں کر پائے گا کہ انہوں نے یہ کہا، دیکھیں ایک سٹنگ ایم این اے اپنی کرسی کیوں چھوڑ رہا ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی بتا دے گا نا کہ اب وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے بنتے ہیں باوجود، دیکھیں ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ ایم این اے جب نکل جاتے ہیں تب وہ کہتے ہیں جناب یہ ہے وہ ہے، وہ سٹنگ ایم این اے ایک آدمی چھوڑ رہا ہے، ظاہر ہے اس کی وجہ یہی ہے، اور مجھے بتائیے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو جو بتایا بات، انہوں نے کیا کہا، وہ کہہ سکتے تھے، ان کے لیے 4 الفاظ زبان چلانا ہی تھا نا کہ جناب پی ٹی آئی بری ہے، پیپلز پارٹی اچھی ہے، نہیں دیکھیے آپ ایک طرف آپ استعفیٰ دے رہے ہیں، ایک طرف آپ نے استعفیٰ دے دیا اور ان کے خلاف بات بھی آپ کرنا نہیں چاہتے، تو جس سے یہ تاثر ابھرا کہ جناب یہ کوئی شاید دباؤ وغیرہ میں استعفیٰ دے دیا، ورنہ دل سے تو آج بھی شاید خان صاحب کی کوئی بھی بات انہوں نے ایسی نہیں کی جس سے پتہ چلے کہ خان صاحب کے ان اقدامات کی وجہ سے یہ دل برداشتہ تھے، اور 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ خان صاحب کی ہدایت پہ جو کچھ ہوتا رہا، یا ان کے کارکنان یا ان کے سپورٹر جو بھی ملوث تھے ان کی وجہ سے میں نے استعفیٰ دیا ہے، اور یہ وجوہات ہیں۔ اب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جی علی صاحب مجھے ایک بات بتائیے، محمود صاحب کو کس چیز کا دباؤ آئے گا؟ نمبر ون وہ کبھی بھی کنٹروورشل فگر نہیں رہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ چلیں جی آپ کہیں جی علیم عادل شیخ صاحب بدل گئے کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے یہ، محمود صاحب کیا اگر پی ٹی آئی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے ہمیشہ سے نیوٹرل سٹینڈ لیتے سر میں نے جو بات کی نا، دیکھیے ندیم صاحب میری بھی بات ہوئی تھی شاہنواز جدون سے، انہوں نے ریکارڈ کہا، میں نے نام لیا جب علیم عادل شیخ کا، تو اس نے کہا جناب اس کے خلاف تو 35 مقدمات پہلے بھی ہیں، لیکن وہ جس قسم کا شخص ہے وہ تو پارٹی چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ پھر میں نے کہا جی محمود مولوی صاحب، انہوں نے کہا جی ان کے تو ظاہر ہے کاروباری مجبوریاں، کاروبار دیکھا انہوں نے اور اس لیے چھوڑ کے سائڈ پر کر لیا۔ پارٹی سے علیم عادل شیخ صاحب جیسے لوگ بلیک میل ہوتے کیونکہ ان کے پاس گنجائش نہیں ہے پی ٹی آئی کو چھوڑنا، مگر جو شریف آدمی ہوگا وہ کہے گا میں کس لیے پارٹی میں رہوں، میں کس لیے، مجھے کوئی سیاسی یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس وقت پی ٹی آئی میں ہیں وہ شریف آدمی نہیں ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو بھی پاکستان سے لگاؤ ہے اور اسٹریٹ ہے، جس کو کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ اٹھ کے کہے گا کہ جناب سوری عمران خان صاحب میں اس چیز کو ایگری نہیں ہوں کہ اگر آپ آرم فورسز کے خلاف جائیں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ کوئی بھی پاکستانی، میں آج آپ کو بتا دوں، کوئی بھی پاکستانی بالکل، وہ مسلمان ہو کرسچن ہو، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں چاہے ہندو کیوں نہ ہو،
وہ بھی یہ کہے گا کہ جناب میں پاکستان جو ہے نا دھرتی ماں ہے، ہندو لوگ کہتے ہیں یہ ہماری دھرتی ماں ہے، اور ہم اپنے پاکستان فوج کو جس بچے سے ہم نے بچپن سے جس فوج کے اوپر خون پھینکے، جس کے لیے ہم صبح 7 بجے اٹھ کے پریڈ دیکھنے جاتے تھے، کیا ہم وہ برداشت کریں گے؟ علی ہر چیز کا ایک حد ہوتی ہے، حد ہوتی ہے، آپ یقین کریں کوئی شریف آدمی نہیں کرے گا. ہاں جس کو سیاسی لوگ آج وہ لیکن سر یہ دیکھیے آپ کا جملہ سر بڑا بھاری بھرکم ہے، اس لیے میں نے دہرایا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی شریف آدمی تو نہیں رہے گا، تو اس کا مطلب جو رہ گئے عمران خان کے ساتھ وہ کوئی شریف آدمی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا شخص نہیں رہے گا جو پاکستان اور پاکستان کے افواج کے لیے رہے گا. میں اسے شریف تو نہیں، میں اسے غدار کہوں گا. غدار عمران خان کے ساتھ بڑا چلیں جی، یہی بہت بڑا جملہ جہاں پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں. بہت شکریہ ندیم مولوی صاحب، اپنے وقت نکالا. بہت بڑا جملہ آپ نے کہا کہ جو عمران خان کے ساتھ اب ہوگا وہ شریف آدمی نہیں بلکہ غدار ہوگا. یہ بہت بڑا جملہ ہے، لیکن اس پہ بھی چلیں ڈیبیٹ بعد میں کبھی کر لیں گے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا. بہت شکریہ سر ایک بار پھر آپ کا. ناظرین آپ کا بہت شکریہ، پروگرام آپ نے دیکھا، امید کرتا ہوں پسند آیا ہوگا. کہ پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. مولانا نگہبان.